ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مل کر کعبے کو بنایا۔ جب کعبے کی تعمیر کی تو دعا کی، اس دعا کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود پچھلی آیت میں فرمایا، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیے اور اسماعیل، تو اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم غیب عطا کیا تھا، اس سے آپ نے جان لیا تھا کہ یہ کعبہ جو میں بنا رہا ہوں، اس کا پوری دنیا کے مسلمان آ کر حج کیا کریں گے۔ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا چرچا ہوگا، تو یہ بھی آپ نے جان لیا تھا کہ حج کرنے والوں میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہر سال حج کو آیا کریں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں زندگی میں ایک ہی بار حج میسر ہوگا۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے کہ حج کیسے کرا جائے گا، اس کا طریقہ سکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ یعنی جو لوگ ایک بار حج کر کے آئیں گے، اور حج میں کافی مشقتیں ہیں، کافی پریشانیاں ہیں، کافی دقتیں ہیں، اس میں بوڑھے بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ صحیح طور پر حج کے ارکان نہیں ادا کر پائیں، اور جو بار بار جا رہے ہیں تو انہیں تو پتہ چلتا رہے گا، وہ کرتے رہیں گے، ان کا طریقہ آتا رہے گا۔ جو ایک ہی بار گئے اور دوبارہ انہیں حج نصیب نہیں ہوا، ان سے کچھ غلطیاں اور خامیاں ہو گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبھی دعا فرما دی تھی کہ اے پروردگار عالم تو اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، ان کی جو خامیاں اور جو کمیاں رہ گئی ہوں گی حج میں، یا اللہ تو انہیں معاف فرما دیا، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب ہمارے بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ اے اللہ میں نے اس مکہ کو آباد کر دیا اپنے بیٹے اسماعیل کی اولاد کے ذریعے، کعبہ بھی بنا دیا، اب میری یہ دعا ہے اس کو بھی تو قبول فرما لے، میرے بیٹے اسماعیل جو یہاں پر آباد ہے، انہی مکہ والوں میں سے ایک رسول بھی ان کو بھیج دے۔ تو وہی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اے رب ہمارے بھیج ان میں سے ایک رسول، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، اور انہیں پختہ علم سکھائے تیری کتاب کا، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔
جب اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کیا میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ رسول کہ ہر دین والا آپ کی تعظیم کرتا تھا، چاہے مکہ کے کفار ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، چاہے یہودی ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، چاہے عیسائی ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ مکہ والے کہتے تھے جس دین پر ہم ہیں یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہودی کہتے تھے جس دین پر ہم ہیں یہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، عیسائی کہتے تھے نہیں ہم جس طریقے پر ہیں یہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو کر اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا، کیونکہ خود عالم تھے یہودیوں کے تو انہیں معلوم تھا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ اور یہودی چھپاتے تھے اس بات کو، لیکن آپ نے ظاہر کیا بتایا کہ نہیں توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا اور جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ تو ایمان لے آئے مگر مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر کے آئے تھے قرآن نے اس کو ہی دین ابراہیمی بتایا کہ یہ وہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اور اے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، اگر تم سچے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تمہیں اس دین کو قبول کرنا ہوگا۔ اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں۔ جب اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کیا میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ یہی وہ دین ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی کہ مسلمان ہو کر ہی مرنا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ اے لوگو تم سب دین ابراہیمی پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ تو یہودیوں نے اس کا رد کیا، کہا ہمیں نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی وصیت کی تھی، ہمیں تو یہ معلوم ہے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے یہ وصیت کی تھی۔ یہود کہتے تھے کہ ہم کو وصیت ابراہیمی کی تو خبر نہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ دین یہودیت پر قائم رہنا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ ضرور کہا تھا کہ اے اولاد یعقوب تم یہودی بن کر ہی ہمیشہ رہنا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قول کا رد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کمرے میں وصیت کی ہو،
بلکہ علل اعلان تمام یہودی اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے، تو تم موجود تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا موجود تھے اس وقت، یہودی جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کمرے میں وصیت ہوئی ہو۔ اللہ فرماتا بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ یہ پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو وہ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا، ہم تو اسی کی پوجا کریں گے، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تو یہ وصیت کی گئی تھی، تم کہہ رہا ہو یہودی کرنے کی وصیت کی گئی تھی، وصیت اس بات کی ہوئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں اے ہمارے والد ہم ایک خدا کی ہی عبادت کریں گے، جس کی عبادت حضرت ابراہیم نے بھی کی، حضرت اسماعیل نے بھی کی اور حضرت اسحاق نے بھی کی، ہم بھی اسی خدا کی عبادت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ یعنی اے نافرمان اسرائیلیوں تم اس بات پر ناحق مغرور نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں، اگر ہمارے اعمال سے بات پرس ہوئی تو ان کے اعمال پیش کر دیں گے۔ یہ بات ایک عام بات ہے، کوئی بھی ہو یہ نہ سوچے کہ ہمارے باپ ہمارے دادا بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے باپ عالم تھے، لہذا ہم جو ہے قیامت کے دن جو ہے اگر ہم سے پرسش ہوگی تو ہم اپنے باپ کو ہی پیش کر دیں گے کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ نہیں، تمہارا عمل بھی دیکھا جائے گا، تم کیا کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح میں جب پورے کفار غرق کیے گئے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ کا ایک بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا، آپ نے اسے آواز دی، قرآن نے ذکر فرمایا اس کا، بیٹا آجا، تو اس نے کہا نہیں میں سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح اسے مت پکارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عمل تیرے جیسا نہیں۔ کیا سمجھ میں آئی؟ ایک نبی کا بیٹا لیکن عمل خراب ہو گیا، ایمان گیا، تو نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آیا ایمان جانے کے بعد۔ جب ایمان جیسی دولت چلی جاتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ ہاں اگر ایمان ہوتا تو ضرور نبی کی نسبت کام آ جاتی، ایمان ہوتا تو ضرور نبی کی نسبت کام آ جاتی، لیکن ایمان بھی گیا ہاتھ سے، تو جب ایمان چلا گیا تو نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آیا۔ ہم کیسے کہہ لیں کہ ہم فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد؟ جانتے ہیں یہ اعمال جو ہیں یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، کھلے میدان میں ہے، کب شیطان لے اڑے کچھ پتہ نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اچھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کاموں کو کر کے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ لو یہ دیواریں ہیں جن میں ایمان محفوظ ہے، اور ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اگر ہم مالک نصاب ہیں زکوٰۃ نہ دیں، صاحب استطاعت ہیں حج نہ کریں، تو یہ ساری دیواریں ہٹ گئیں، ایمان کھلے میدان میں ہے، کب چاہے جب چاہے شیطان اڑا لے جائے۔ تو اعمال بھی ضروری ہیں، اعمال سے ہی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے، دیکھا گیا آپ نے، عام بات ہے، جس کو نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، کسی بات سے مطلب نہیں، اس کو دیکھو ہر وقت جانے کتنے دن میں کفریات بول دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مولانا صاحب یہ کفر ہے،
جب اچھوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کچھ اچھا سیکھیں گے نہیں تو آئے گا کہاں سے علم بھی تو تبھی آئے گا جب علم والوں کے پاس بیٹھو گے، جاہلوں کے پاس بیٹھ کر علم تھوڑی آ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ اپنی صحبت علم والوں میں رکھو، تھوڑا وقت نکال کر اچھوں کے پاس بیٹھا کرو، علم والوں کے پاس بیٹھا کرو، کچھ سیکھا کرو۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو یا اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بات کفر ہے، ورنہ ہم کیوں بولتے، دھوکے سے نکل گئی۔ آپ بتاؤ یہاں دنیا کے قانون میں، جو دنیا کا قانون ہے، وہاں آپ جو ہے ایک چوراہا پار کر لو، لال بتی جلتی ہو اور آپ کہہ دو صاحب میں نے دیکھی نہیں، دھوکے سے نکل گئی، اور پکڑ لے آپ کو پولیس والا، وہ آپ کی بات مانتا ہے؟ وہ تو چالان کرتا ہی ہے نا۔ آپ نے غیر قانونی کام کرا، کیوں نہیں دیکھی، کیوں نہیں معلوم کرا؟ آگے کھلی رکھو، جب روڈ پر چل رہے ہو تو قانون تمہیں دیکھنا پڑیں گے۔ تو ایسے ہی جب دین اسلام میں ہو تو اسلام کے قانون سیکھنا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کہ اس نے رسول بھی بھیجے، اولیاء بھی بھیجے، علماء بھی بھیجے تمہیں سکھانے کے لیے، تم نے پھر بھی نہیں سیکھا۔ اس لیے سیکھو، علم حاصل کرو، علم والوں کے پاس بیٹھو، جہاں علم کی محفل سجا کرے وہاں پہنچا کرو۔ درس ہوتا ہے جمعے کو بعد نماز عشاء پیپل کے پاس، وہاں پہنچو، علم حاصل کرو، سیکھو، اور جہاں جہاں جو ہو جتنا موقع مل سکے، جتنا سیکھ سکو سیکھ لو، کیونکہ جو ہے علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں جا کر ہی سیکھو، کسی بھی علم والے کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالو۔ اللہ نے یہ فرض کیا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بات ہرگز نہیں چلے گی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ کوئی بھی یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا۔ رب نے تو فرض کر دیا تھا، جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیکھنا ضروری ہے، بہت ضروری۔ آدھی روٹی کھاؤ لیکن علم حاصل کرو، سیکھو اس چیز کو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے، تم فرما دو بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، مشرکوں سے نہ تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، یہی راہ جو ہے سچی ہے۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسائی بن جاؤ، یہی دین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو قرآن نے دونوں کا رد فرما دیا، نہ یہودیت حضرت ابراہیم کا دین ہے، نہ عیسائیت حضرت ابراہیم کا دین ہے، بلکہ دین اسلام یہی حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ فرما دیا تم کہہ دو کہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ جو مکہ کے کافر کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، تو اس کا بھی رد فرما دیا کہ نہیں، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، بلکہ انہوں نے تو خود بتوں کو توڑا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یوں کہو، اب اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں ان عیسائیوں سے یوں کہہ دو، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ ہم سب نبیوں کے مانتے ہیں، ہر نبی کا جو ہے تعظیم کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں مسلمانوں میں سے ہیں، ہم گردن مسلمون اور حضور اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ مسلم کے معنی ہی یہی آتے ہیں، گردن جھکا دینا، گردن رکھ دینا۔ اب بتاؤ آپ مسلمان ہو، آپ کا اگر معنی ہی کرا جائے تو یہی آتا ہے اللہ کے حضور گردن رکھ دینا۔ مسلمان ہو پھر بھی گردنیں نہیں رکھ رہے ہو،
نام ہے مسلم۔ مسلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے حضور گردن جھکا دینا۔ تو جب اللہ کے حضور گردن جھکا دینا یہ تمہارا نام ہے، پھر تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں تو مسلمان ہو، تمہارے ہر کام جو ہے وہی ہونا چاہیے کہ ہر کام میں بس راضی، اللہ کا جو حکم ہے راضی۔ بیاہ شادی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے۔ ڈی جے بجانا ہے نہیں بجانا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نہیں بجانا ہے تو فوراً گردن جھکا دینا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ویڈیوگرافی تصویر کشی حرام ہے، نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں ہے تو نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جو ہے بے پردگی نہیں کرنا ہے تو ہمیں بے پردگی نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کا انتظام الگ، مردوں کا انتظام الگ۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جو ہے ہمارے جتنے بھی جو کام ہوں گے فضول خرچی سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی کہا فضول خرچی کرنے والے۔ فضول خرچی بلا وجہ خرچ کرنا، جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو اس کو خرچ کر دینا، وہی فضول خرچی کہلاتی ہے، جس کی کہیں سے کہیں تک کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب ڈھول بجانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک تو حرام، کوئی ضرورت نہیں تھی، بجایا تو فضول خرچی ہوئی۔ آتش بازی کی فضول خرچی ہوئی، ویڈیوگرافی کی فضول خرچی ہوئی، یہ سب فضول خرچیاں کی۔ اتنا کھانا رنگ کا کیا کہ پھک پھک کے جا رہا ہے، فضول خرچی ہوئی۔ دیکھو کھانے کو دیکھو، ارے لوگ ایک ایک بوٹی کو ترستے ہیں، اب ہالوں میں دیکھو کیسے کھانا جو ہے کتنے ایسے نیچے تشلوں میں ایسی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں کہ گھر میں آدمی اس بوٹی کو ترستا ہے۔ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ اتنے رنگ کا کھانا کر دیا، اتنے رنگ کا کھانا کر دیا، پیٹ تو ایک ہی ہے، کتنا کھائے گا آدمی؟ اب وہ نکال سب رنگ کا رہا ہے، نکالے پڑا ہے ہر رنگ کا کھانا۔ یہ سا تھوڑا پلیٹ میں نکالا چھوڑا، وہ سا نکالا چھوڑا، سب میں سے چھوڑا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، کھانے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اتنا پیٹ ہے، کتنا آئے گا، ضرورت کے حساب سے اس پہ بھی توجہ دیجیے۔ آپ لوگ بارات میں اتنا کھانا نکالا کیجئے جتنا کھا سکو، یہ نہیں نکال لیا اور پھر آپ پلیٹیں ایسی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ سوچو ذرا کہ یہ وہ کھانا ہے جس کے لیے آدمی غریب ترستا ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی پھینک دیا، اس کا حساب بھی قیامت کے دن دینا ہوگا۔ ارے جس پلیٹ کو انگلی سے چاٹ کر صاف کر دینے کا حکم ہے، آپ اس میں اتنا کھانا چھوڑ کے جا رہے ہو کہ ایک آدمی کھا لے، اب وہ ایسے ہی پھینک رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو ہالوں میں جاتے وقت کہ ہمیں اس کھانے کا حساب بھی دینا ہوگا، جو ہم یہ کھا رہے ہیں اور جو چھوڑ رہے ہیں اتنا ہی ہمیں نکالنا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اللہ، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رینی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی ہے، اور ہم اس کو پوجتے ہیں۔ یہ ختم ہی کر دے رہے ہیں پارا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اس کے ہیں۔ یعنی اے یہودیوں تم بھی اللہ کے لیے کام عمل کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، اور ہم بھی اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، لیکن تمہارا عمل کہہ تو رہے ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، لیکن خلاف شریعت جا رہا ہے، نبی کے قانون کے خلاف جا رہا ہے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اس طریقے پر کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اس لیے ہمارا جو طریقہ ہے وہ ان میں سے ہے جو خالص اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔
یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری کتاب سب سے پہلی اور ہمارا قبلہ پرانا، ہمارا دین قدیم، سارے انبیاء ہم ہی میں سے ہیں، لہذا ہم ہی سچے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے، نہ کہ عرب کے بت پرستوں میں سے۔ ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن و نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی تم یہ جو کر رہے ہو، یہ چھپا رہے ہو، تمہارے پاس توریت موجود ہے، اور توریت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔